کیا کہنے اس زوار کے جس کے عشق کو دیکھتے ہوئے مولا اسے خود لینے آئے۔ آج ایک بڑھیا کا قصہ سناؤں گی جس کی اتنی انتہا ہو گئی عشق کی کہ مولا خود آئے اسے لینے۔ کربلا کہتا خوف ہے یہاں پر لاشیں گری تھی صدیوں پہلے، یہاں 9,00,000 نے 72 لاشیں گرائی تھیں، یہاں پر قتل کیے تھے۔ آج کروڑوں کہہ رہے ہیں میں نے کربلا جانا ہے۔ میری دعا ہے میرا مالک کسی بھی سائل کو روکے نہ، جسے بھی حسین نے بلا لیا وہ ضرور جائے گا۔ یہاں تو بس اب چند سازشیں اور دھمکیاں دی گئی ہیں نا۔ ایک وقت تھا جب بازو کٹائے جاتے تھے، ہاتھ کٹائے جاتے تھے۔ حاکم اس دور کا کہتا تھا کہ اپنے بازو کٹوا اور پھر جا کربلا۔ لوگ تب بھی اپنے بازو کٹوا کے جاتے تھے، اتنی شدت اتنی چاہت تھی کربلا کی۔ کربلا جب متوکل کا دور آیا تھا نا تو کہتا کیا ہے لوگ کیوں جاتے ہیں کربلا۔ یہ باسی بادشاہ تھا، بہت معلوم تھا، بہت ظالم تھا۔ اسے اس کے وزراء نے بتایا حسین کی کربلا میں زیارت نہیں رک رہی۔ اس نے کہا کیوں نہیں رک رہی؟ اس نے کہا کیسے رکے، حسین کے عاشق ہی بہت ہیں۔ اس نے کہا اتنا ٹیکس لگا دو کہ کوئی حسین کی زیارت کے لیے جائے نہ۔ اب اندر سے یوں روح تڑپے گی، آپ کی بھی، سنیے گا۔ دیکھا نا جب بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا ہے اور اعلان ہو گیا ہے کہ اب جو کربلا جانا چاہتا ہے اتنا ٹیکس دے گا تو جائے گا۔ اگلے دن متوکل کی موت ہو گئی جب اس نے دیکھا نا کہ اس کے شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آ گئی۔ شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آئی۔ اس نے آ کے جو جملہ کہا وہ جملہ تمہارے عقیدوں کے لیے ہے۔ اس نے متوکل کے دربار میں آ کے کہا میں نے سنا ہے حسین ابن علی کی زیارت سستی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بڑھیا ٹیکس لگ گیا ہے۔ اس نے یوں جلدی سے اپنی چادر کا پلو کھول کے اس میں سے دینار نکالے، کہا یہ پکڑ، اب جاؤں کربلا؟ یوں گرتے ہوئے دینار دیکھ کے متوکل نے کہا تو بہت ضعیفہ، بہت غریب ہے، تیرا تو کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، کہاں سے لے کر آئی ہے؟ اس نے کہا جس نے بلایا ہے اس نے دیے ہیں، رات کہہ کے سوئی تھی حسین تیری زیارت کے لیے آنا ہے، خواب میں آ کر اس نے دیے اور کہا چادر اٹھا، نیچے سے دینار برآمد ہوئے۔ پھر مالون کی طرف دیکھ کے کہتی تو چاہے جتنے مرضی ٹیکس لگا، وہ بلائے گا تو تیری کیا اوقات تو روک سکے؟ جس نے بلایا ہے اس نے دیے ہیں، پکڑ اب، اور میں جاؤں؟ اس نے کہا رک، ابھی کربلا نہیں جانا۔ اس نے فوراً وزراء کو بلایا اور کہا نہیں، ٹیکس لگانے سے نہیں ہوگا، حسین نے اپنے نوکروں کو درہم و دینار دے رہا ہے۔ اس نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا کوئی اور سخت شرط لگاؤ۔ کہتا کیا شرط لگائیں؟ اس نے کہا جو حسین کی زیارت کے لیے جائے اس کا ایک بازو کاٹو، بازو کٹوائے گا تو کربلا جائے گا۔ اگلے دن جب سائلوں کے دربار میں آنے کا وقت ہوا نا، جب اس نے سائلوں میں دیکھا تو وہی بڑھیا، اب دیکھیے گا، جملہ سنیے گا، عقیدہ دیکھیے گا، وہی بڑھیا اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کے متوکل کے دربار میں آئی۔ متوکل نے کہا بڑھیا اب کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے حسین کی زیارت مفت ہو گئی ہے۔ بازو کٹوا رہا ہے نا، کٹوانے آئی ہوں۔ اس نے کہا میں نے کاٹنا ہے، تو نے سر پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اوہ کیا کہنے میرے مولا کے کہ جس کے عشق میں ہم سب قربان کر دیتے ہیں، کیا کہنے آپ کے میرے علی والو، حسین کے عاشقوں، قربان جاؤں میں آپ پہ۔ اس بڑھیا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ اب یہ میرا نہیں ہے، حسین کا ہے، اس کا ہو گیا ہے۔ جو چیز حسین کی ہو جائے وہ سر پر رکھی جاتی ہے۔ اب یہ بازو میرا نہیں ہے، حسین کا ہے، جلدی کاٹ اور کربلا جانے دے مجھے۔
اس نے کہا کہ ابھی کے ابھی اصول بدلتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک نہیں، اب دونوں کاٹے جائیں گے۔ بڑھیا نے فوراً کہا دونوں کاٹ۔ اس نے کہا پاؤں بھی کاٹیں گے۔ اس نے کہا دونوں کاٹ۔ متوکل نے کہا میں اسی بڑھیا کو ایسا عبرت کا نشان بنا دوں گا، پھر دنیا کوئی زیارت کے جانے کے لیے نہیں سوچے گی، کوئی بھی مولا کی زیارت کو نہیں جا سکے گا۔ یہ بڑھیا کیا سمجھتی ہے کہ میں اس کے عشق کے آگے ہار جاؤں گا؟ اس نے کہا ابھی اس بڑھیا کے بازو بھی کاٹیں، اس کے پاؤں بھی کاٹیں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ زیارت کے لیے کیسے جائے گی۔ متوکل اپنے محل کی دیوار پر کھڑا ہو گیا۔ بازو کٹوائے گئے، پاؤں کٹوائے گئے، خود محل کے مینار پر کھڑا ہو کے منظر دیکھ رہا تھا، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا دھکا دو بڑھیا کو دربار سے باہر، اب میں دیکھوں گا کٹے ہوئے ہاتھوں سے کٹے ہوئے پیروں سے چلے گی کیسے، اٹھے گی کیسے، جائے گی کیسے۔ تو سپاہیوں نے خون سے بھری بڑھیا کو زور سے دھکا دے دیا دربار سے باہر۔ دھکا دیا، متوکل مینار سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی دھکا دے کے ابھی بڑھیا زمین پر گری نہیں کہ ایک گھوڑے سوار آیا۔ اس نے ہاتھ سے بڑھیا کو اٹھایا، اس نے اپنے گھوڑے پر بڑھیا کو بیٹھایا، اور بڑھیا جاتے جاتے یوں متوکل کی طرف دیکھا اور کہا کہ شکریہ، پہلے چل کے جانا تھا، اب وہ خود لینے آیا ہے، شکریہ تیرا، بہت شکریہ۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بارڈر سیل کیا گیا تھا کہ جو بھی قافلہ آئے گا ایک قتل کروائے گا اور باقی جائیں گے۔ بادشاہ کی آنکھیں تب پھٹی گئیں جب اس نے دیکھا نا کہ قتل ہونے والوں کی لائن لمبی تھی، زیارت پہ جانے والوں کی لائن تھوڑی تھی۔ ہر کوئی کہے مجھے قتل کرو، یہ چلا جائے، مجھے قتل کرو، انہیں جانے دو۔ ایک دوسرے پہ سبقت لے رہے تھے کہ نہیں مجھے قتل ہونے دو، تو جا۔ آخر کار بادشاہ نے تنگ آ کے قتل ہونے والوں سے پوچھا کہ تمہیں زندگی سے محبت نہیں ہے؟ قتل ہو کہ انہیں کیوں بھیج رہا ہے؟ کتنا پیارا اس نے جواب دیا جو شیعہ قوم کا عقیدہ تھا۔ اس نے کہا ہم اس لیے قتل ہو رہے ہیں کہ انہوں نے جا کے حسین کی قبر چومنی ہے اور ہم نے قتل ہو کے حسین کے قدم چومنے ہیں۔ محبت حسین یہ ہے کہ حسین آج بھی کربلا میں اپنے زائروں کے لیے بے چین ہے۔ اللہ نے اپنے گھر میں صرف امیر بلائے ہیں۔ اللہ کے گھر جانے کی دعوت نامہ قرآن سے نکالو۔ خدا کہتا متقی ہو تو میرے گھر آنا، صاحب استطاعت ہو تو میرے گھر آنا، مقروض ہو نہ آنا، بیٹی بیاہنے والی ہے نہ آنا، غریب ہو نہ آنا، مزدور ہو نہ آنا، امیر خوش خوش اللہ کے گھر کی طرف چلے۔ اس نے ہم کو بلا لیا، غریب سہم گیا۔ اس نے بھی مالداروں کو بلایا، تو اب غریب کہاں جائے؟ غریب سہما ہوا تھا کہ کربلا سے حسین کے کرم نے انگڑائی لی۔ حسین نے کہا تو غریب ہے، قرضہ لے کے آ کربلا، واپس حسین کرے گا۔ معصومین کا فرمان ہے کہ نمک سے کھانا کھا لینا، کربلا کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ نمک سے کھانا کھا لو، کربلا ضرور جانا۔ مولا نے فرمایا ادھار لے لو، کسی کے پاؤں پڑ جاؤ کہ مجھے اتنا دے دے کہ میں ایک بار کربلا جا سکوں۔ جب امام نے یہ جملہ کہا تو سامنے بیٹھا ایک بندہ رو پڑا۔ کہا مولا واپس آ کے بھی تو اس نے ہی قرضہ اتارنا ہے، پھر وہ مانگے گا کیسے؟ امام نے تڑپ کر کہا جو اس کا قرضہ نہیں رکھتا وہ تمہارا رکھے گا؟ لینا تم نے ہے، واپس حسین نے کرنا ہے۔ خدا نے کہا میرے گھر آؤ، میں پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ حسین نے کہا میرے گھر آؤ، میں اگلے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ رکھو علماء کے سر پر قرآن۔ خدا نے اپنے گھر جانے کے لیے شرطیں رکھی ہیں۔ لباس ایک پہننا ہوگا، سر منڈواؤں گا، کھلے میدان میں سلاؤں گا، پہاڑیوں کے درمیان دوڑاؤں گا،
अपने घर के 7 चक्कर लगवाऊंगा। कभी कहूँगा पत्थर चुनो, कभी कहूँगा पत्थर मारो, कभी कहूँगा जागो। जब एहराम बांध लोगे फिर कहूँगा मेरी शर्तें हैं, तिनका भी ना तोड़ सकते। मच्छर नहीं मार सकते, झूठ नहीं बोल सकते, गीबत नहीं सुन सकते, वरना एहराम बातल हो जाएगा। इतने सारे काम तुमने करने हैं, फ़ैसला फिर मैंने करना है कि मैंने हज कबूल करना है कि नहीं, हज रखना है कि नहीं। क्या कहने हुसैन तेरे करम के। हुसैन ने कहा तू सिर्फ नियत कर, कबूल पहले करूँगा, सफ़र बाद में करवाऊँगा। इतना करीम है मेरा मज़लूम करबला। मौला आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब करे। मौला जन्नत करबला दिखाए आप सबको। मौला अपना दरबार दिखाएं, वो जगह दिखाएं जहाँ सादात लूटते रहे, जहाँ कल कोई नहीं था। मौला की हल मिन्नात सर की सदा पे कहने वाला कि मौला हम हैं। मौला आज देखिए करोड़ों ज़ायरीन जो जाते हैं और मौला जो तड़प के रह जाते हैं। हाय मेरा मज़लूम करबला। मौला आप सबको अपने करबला की ज़ियारत नसीब करें और मौला मुझे भी दोबारा बुलाए। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।